حضرت کو سنیے, سفیان کی ساری باتوں کا جواب دیا. اس کے بعد ہم سفیان کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنانے والے, لیکن امید کریں گے اس کی سمجھ میں ضرور آئے گا. لیکن سفیان کی ساری باتوں کا جواب سن کے ضرور جائیں. سفیان تیاگی کا اس وقت بیان کافی زیادہ چرچوں پر ہے, لیکن کسی نے بھی اس چیز کو گہرائی سے جاننے کی کوشش نہیں کی. آج آپ نے مدرسوں کو چندہ بٹورنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. مسلمان مر چکا ہے. جس میڈیا میں تمہارے لوگ نہیں ہیں, اس میڈیا سے تم بھیک مانگتے ہو اپنی آواز اٹھانے کی. وہ لائنز, وہ ورڈز جو انہوں نے بولے ہیں, ان کو اینالائز کرنے کی آپ نے کوشش کی. چلے ہم ایک ایک لائن کا ان کو جواب دیتے ہیں. اچھا سسٹم دیا تھا ہمارے بزرگوں نے ایجوکیشن کے لیے, لیکن تم لوگوں نے پورا سسٹم کرپٹ کر دیا. تو سفیان بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر پورا سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے تو آج بھی لاکھوں حافظ, قاری, عالم دین کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی بنی بنائی مدرسوں کی عمارتوں کو برباد کر دیا. آج آپ نے مدرسوں کو چندہ بٹورنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. سفیان بھائی, اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو روکا جائے, لیکن کیا کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان ہزاروں ایماندار مدرسوں کی قربانی کو بھلا دینا چاہیے جہاں سے آج بھی لاکھوں عالم دین نکل رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مدرسے ایجوکیشن کا سب سے بہتر سسٹم ہوا کرتا تھا. وہاں پہ اردو, فارسی, عربی ہی نہیں بلکہ ایجوکیشن کا جتنا بھی سسٹم ہے پورا پڑھایا جاتا تھا. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, اس بات میں اختلاف نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے, اس کا حل صرف مدرسوں کو بدنام کرنا ہے یا پھر ان کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہے؟ آپ کہتے ہیں مسلمان مر چکا ہے. مسلمان مر چکا ہے, پوری قوم مر چکی ہے. نہیں سفیان بھائی, قومیں غلطیوں سے کمزور ہوتی ہیں, مرتی نہیں ہیں. جس امت نے پوری دنیا کو علم دیا وہ آج بھی زندہ ہے, بس ضرورت ہے ہمیں جاگنے کی. آپ کہتے ہیں مسلمان خود پر ظلم کرتا ہے. تو قوم خود پہ اتنے ظلم کرتی ہو, اس پہ کوئی کیا ظلم کرے گا؟ یہ بات آپ کی کچھ حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پوری قوم کو کٹگرے میں کھڑا کر دینا, کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کہتے ہیں اسلام کو جاننا ہے تو قرآن سے پوچھو. اسلام اگر ہمیں سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہوگی نا, اور یہی علم صدیوں سے مدرسوں کے ذریعے ہی آگے بڑھایا گیا ہے. اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جائے, اصلاح کی جائے, مگر میرے بھائی پورے نظام کو نکار دینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. مدرسوں نے اس امت کو حافظ دیے, علماء دیے, دین کی حفاظت کرنے والے لوگ دیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ان لوگوں کو اور زیادہ بہتر بنائیں, نہ کہ انہیں بدنام کر کے اپنی ہی بنیاد کو کمزور کر لیں. قرآن یہ سکھاتا ہے انصاف کرو لیکن حد سے زیادہ مت بڑھو. کسی ایک کی غلطی کو پوری قوم کی غلطی بتا کر اس کا بوجھ پوری قوم پر مت ڈالو. آپ کے علاقے میں ہوا ہوگا کچھ اس طریقے کا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسوں کا نظام خراب ہو گیا ہے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. کچھ جگہوں پر آج بھی تمیز, تہذیب اور ادب کے ساتھ میں مدرسوں کو چلایا جا رہا ہے, جہاں پر لاکھوں عالم دین, حافظ, قاری نکل کر آ رہے ہیں, جو ہمارے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کر رہے ہیں. فی الحال میں نے آپ کی ہر لائن کا جواب دے دیا کہ آپ کہاں غلط ہیں. اس چیز پر آپ اکیلے میں بیٹھ کر تھوڑا سا سوچیں. سفیان بھائی, ہمیں سدھار چاہیے, توہین نہیں. ہمیں تعمیر چاہیے, تقسیم نہیں. ہمیں علم چاہیے, الزام نہیں. بے شک آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ہر حال میں اپنا مشورہ ضرور پیش کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ ہندوستان میں امن اور سکون عطا فرمائے, اللہ تمام مومنین کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. آمین بھی کہنا اور کمنٹ میں مشورہ ضرور پیش کرنا. اللہ حافظ.